حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور امیہ بن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دن رات ہر ممکن کوشش میں مشغول تھے، لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان چھپا سکتے تھے اور اس چھپانے کی بدولت کفار کی تکلیفوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا اور عشق حقیقی نے ان کو نعرہ عہد لگانے پر بے چین کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور مار پٹائی کی صورت میں برس پڑا اور آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور اسی زخم کی حالت میں گرم ریت پر گھسیٹتا اور کہتا، اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حال عرض کرتے ہیں، اللہ آپ کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، جب آپ بھی آسمانی دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کی اس تماشا کو دیکھیے کہ کیا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خستہ خراب اور لہو لہان ہونے کی حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس آواز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک روح کو محبوب حقیقی کی خوشبو محسوس ہوئی، جس سے آپ کو محو لذت ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو ستائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم، آپ حضور علیہ السلام کے صدیق ہیں، آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح مار پیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی، کیوں اس موذی کے سامنے احد احد کہتے ہو؟ دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا، پھر توبہ کرتا ہوں، اب آپ کے مشورے کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا تو وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس کا ماجرا رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں درد سے اشکبار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، اے صدیق، پھر کیا تدبیر ہونی چاہیے کہ بلال کو اس بلا سے نجات ملے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں خرید لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا نصیب تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو خرید رہے ہیں۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی خریداری کی خریدار ہو گئی۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، اس وقت بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پیٹ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے؟ یہودی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسی ہی ہمدردی ہے تو پیسہ لاؤ اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام
تو لے اس کے بدلے میں کالے جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔ چنانچہ اسی بات پر سودا طے پا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کیسا سودا کیا ہے؟ سفید جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جسم اور نورانی دل لے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سودا کیا تم نے اے صدیق، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے جو لطف اس وقت محسوس کیا ہوگا اس کو دوسرا کون سمجھ سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، خواہ اس کے لیے بڑی تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا جب دل میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دل کی صفائی اور سفیدی کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ سفید دل گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ خواہ بدن کتنا ہی بدصورت اور کالا کیوں نہ ہو، لیکن اگر جسم گورا اور سفید ہے مگر دل اللہ کی نافرمانی سے کالا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔